بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ شریعت و طریقت کے علوم میں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور مقتدائے اوتاد و ابدال تھے۔ ہارون ایک جگہ ہے جو نشاپور کے مضافات میں ہے۔ چونکہ آپ وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے اسی نسبت سے آپ ہارونی مشہور ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک مکہ شریف میں مسجد جن کے قریب تھا۔ حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی نظامی مصنف سیر الاولیاء تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک زمانے تک مسلسل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک بار ہم دریائے دجلے کے کنارے پہنچے۔ اتفاق سے وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو حضرت خواجہ عثمان کو اور خود کو دریائے دجلے کے دوسرے کنارے پر پایا، اور حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نہایت پریشان حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے کہ تم اس قدر پریشان ہو؟ اس بوڑھے نے کہا کہ 40 سال سے میرا ایک بیٹا غائب ہے۔ مجھے اس کی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ سے فاتح کی درخواست کروں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبہ ہوئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو مراقبے سے سر اٹھا کر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر اس نیت سے فاتح پڑھیں کہ اس بوڑھے کا بیٹا اس کو مل جائے۔ سب لوگ جب فاتح پڑھ چکے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھے سے فرمایا، جاؤ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ چکا ہوگا۔ بوڑھا اپنے گھر آیا تو گھر کے ہر آنے جانے والے نے اسے اس کے بیٹے کے آنے کی مبارکباد دی کہ مبارک ہو تمہارا بیٹا آ گیا۔ جب بوڑھے کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی، پھر باپ اور بیٹے دونوں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ خواجہ نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ اب تک تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جزائر دریائے دیوان کے ایک جزیرے میں قید تھا اور مجھے زنجیریں ڈال گئی تھیں۔ میں آج بھی اسی مقام پر تھا کہ ایک درویش نے جو بالکل آپ کی ہم شکل تھا زنجیر پر ہاتھ ڈالا، زنجیر فوراً ٹوٹ گئی۔ پھر اس درویش نے مجھے اپنے پاس کھڑا کر کے کہا کہ میرے قدم بقدم آؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس درویش نے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر پایا، اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آدھی رات کے وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اناسی کافروں نے مشورہ کیا کہ
کہ آدھی رات کو خواجہ عثمان ہارونی کے پاس چلیں اور کہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہر ایک کو نئے طبق میں علیحدہ علیحدہ کھانا دیجیے اور ہر ایک جداگانہ نو کا۔ اس باہم مشورے کے بعد جب وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے تو خواجہ نے فرمایا، اے آدم و ہوا کے بیٹے، بیٹھ جاؤ اور ہاتھ دھو لو، اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور ہر جنس کے مختلف کھانوں کے بھرے ہوئے طبق، جیسا کہ وہ لوگ سوچ کر آئے تھے، غیب سے لیتے اور ان کے سامنے رکھ دیتے۔ وہ کافر بھی مسلسل نظر جمائے دیکھتے رہے کہ طبق غیب سے آ رہے ہیں۔ خیر، جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاؤ اور اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خدا اور رسول پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تم جیسا کر دے گا؟ فرمایا کہ میں غریب کسی گنتی میں ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ مجھ سے 1000 درجہ تمہیں بلند فرمائے۔ وہ سب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک صحبت میں رہے۔ ان میں ہر ایک اللہ کا ولی ہو گیا کہ ان کی نظروں میں عرش سے لے کر تحت الثری تک سب مکشف ہو گیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات سے اپنا یہ عقیدہ کھلم کھلا واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم میں تصرف کا اختیار بخشا ہے۔